بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ وہ کون سی بدبخت شاعرہ تھی جو خوب ترنم کے ساتھ شعر و شاعری کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت ملنے پر آپ کے مخالفت میں کھڑی ہوئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر پتھر پھینکتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اور سر مبارک سے خون نکل جاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دامن مبارک سے اپنا خون صاف کرتے تو کیا فرماتے تھے؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے جو خاتون پیغمبر اسلام پر ایمان لائیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ دوسرے نمبر پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی ابن طالب تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ تیسرے نمبر پر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ان تینوں کے ایمان لانے کے بعد کوئی اور ایمان لانے کو تیار نہ ہوا۔ 610 عیسوی سے لے کر 613 عیسوی یعنی 3 سال تک قافلہ اسلام محمد کے علاوہ ان 3 افراد پر مشتمل تھا۔ تیسرے سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور تعداد 4 ہو گئی۔ پیغمبر اسلام ہر طرح سے کوشش فرماتے کہ مکہ کے لوگ اسلام قبول کر لیں، مگر ایسا نہ ہوا۔ پھر ابو بکر کے مسلمان ہونے کے بعد ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام عائشہ رکھا گیا۔ یہ پہلی لڑکی تھی جو پیدائشی مسلمان تھی اور جس کا باپ بھی مسلمان تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت اسلام دیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنے عزیزوں کو دین اسلام کی دعوت دیں تو پیغمبر اسلام نے رشتہ داروں کی روحانی اقدار کا پوری طرح جائزہ لیا کہ کیا میرے رشتہ داروں میں سے کوئی میری دعوت قبول کرے گا بھی یا نہیں۔ پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے اپنے چچا ابو طالب کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال تھا کہ وہ صحیح راستے پر ہے، مگر تکبر اور ضد کی وجہ سے اپنے اجداد کے مذہب کو نہیں چھوڑے گا اور میرے دین کو نہیں اپنائے گا۔ ابو طالب کے بعد عبد المطلب کی اولاد میں سے سرکردہ شخص ابو لہب تھا جو ابو طالب کا بھائی تھا۔ ابو لہب مکہ کا ایک عظیم تاجر تھا۔ مذہب سے اسے دلچسپی اس حد تک تھی کہ اس کی تجارت متاثر نہ ہو۔ باقی سب تاجران قریش کا بھی ایسا ہی خیال تھا کہ وہ لوگ صرف مذہب کو اس لیے عزیز رکھتے تھے کہ یہ تاجروں کی حمایت اور مفاد میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں یہ امید نہ تھی کہ چچا حضرت ابو طالب مسلمان ہوں گے، وہاں انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ابو لہب بھی میرے لائے ہوئے جدید مذہب اسلام کو قبول نہیں کرے گا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل ابو سفیان کی بہن تھی جو مکہ کا امیر ترین تاجر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو لہب کے درمیان چچا بھتیجے کے رشتے کے علاوہ ایک اور رشتہ یہ بھی تھا کہ ابو لہب کے 2 بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام جمیل شاعرہ تھی اور شعر خوب ترنم کے ساتھ پڑھا کرتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو وہ آپ کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ عبد المطلب کا تیسرا بیٹا حمزہ تھا۔ حمزہ پہلوان تھا اور پہلوانی کے سوا اسے کسی اور چیز میں دلچسپی نہ تھی۔ پہلوانی کے مقابلوں کے علاوہ اس نے کبھی کسی طرف توجہ ہی نہیں دی، بلکہ پہلوانوں کے سوا وہ دوسرے افراد کو حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ویسے وہ وعدے کا سچا اور پکا انسان تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سوچتے کہ یہ بھی کبھی مسلمان نہیں ہوگا کیونکہ وہ مذہب سے بیزار انسان تھا۔ عبد المطلب کا چوتھا بیٹا عباس تھا جو پیشے کے لحاظ سے ایک سود خور صراف تھا۔ وہ مکہ، مدینہ اور طائف کے تاجروں سے کاروبار کرتا تھا۔ عباس کی دنیا میں 2 طرح کے لوگ تھے، جو سود پر قرض لینے آتے تھے اور دوسرے وہ جو قرض لے چکے ہوتے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ سود وصول کر کے اپنا مال و دولت زیادہ کرے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد المطلب کے تمام بیٹوں کا جائزہ لیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ابو طالب بوڑھا اور ضعیف ہے، ابو لہب تاجر، حمزہ پہلوان اور عباس سود خور، اور ان کا مذہب سے تعلق دنیاوی مفاد تک محدود تھا۔
محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی بھی کلام حق سننے پر آمادہ نہیں ہوگا، مگر دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو تبلیغ اسلام دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ ان رشتہ داروں پر میری دعوت کوئی اثر نہیں کرے گی، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند ہوئے، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے۔ بالآخر آپ نے 40 افراد یعنی 4 فرزندان عبد المطلب اور ان کے خاندان کے دوسرے 36 افراد کو اپنے گھر آنے اور کھانا کھانے کی دعوت دی۔ میزبانی کے فرائض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا دیے۔ ویسے بھی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کو اپنے بچوں کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت علی ابن طالب کچھ کھانا لائے اور مہمانوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ اللہ کے نام سے شروع کیجیے۔ جو کھانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے وہ بہت تھوڑا تھا، لیکن مہمان جتنا بھی کھاتے وہ کم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، پھر بھی تھوڑا سا کھانا بچ گیا۔ مہمان جب کھانا کھانے سے فارغ ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ پینے کے لیے پانی بھی لاؤ، تو حضرت علی نے ایک پیالہ پانی کا لایا۔ وہ پیالہ بمشکل ایک فرد کے لیے کافی ہوگا، مگر تمام مہمانوں کے نوش کرنے کے بعد بھی پانی کی مقدار ویسی کی ویسی ہی رہی۔ وہاں پر موجود تمام حاضرین بہت حیران ہوئے، صرف ابو لہب نے کہا کہ محمد تم نے ہم پر جادو کر دیا ہے۔ سب مہمان فوراً ہی دسترخوان سے اٹھے اور چلے گئے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرصت ہی نہ مل سکی کہ وہ دین حق کی بات کر سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس مقصد کے لیے دعوت دی تھی وہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو کبھی اکٹھا نہ کر سکے۔ وجہ یہ تھی کہ اس واقعے کے بعد وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور دور رہنے لگے، اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ تمام لوگوں کو جمع کروں اور ان کو دین حق کی دعوت دوں۔ کوہ صفا بھی جبل نور کی طرح مکے کے اطراف میں ایک ٹیلہ ہے، جس سے اہل عرب جبل یعنی پہاڑ کہتے ہیں۔ جب تمام اہل مکہ کوہ صفا پر جمع ہوں گے تو ان میں یقیناً میرے عزیز و اقارب بھی ہوں گے، لہٰذا حکم خداوندی کے مطابق دعوت دین حق ان تک بھی پہنچ جائے گی۔ اسی سوچ کی بنا پر اہل مکہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک مقرر کردہ دن کوہ صفا پر جمع ہو جائیں۔ تمام لوگ کوہ صفا پر اکٹھے ہو گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے کچھ بولوں تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ تو حاضرین نے یک زبان ہو کر بولا کہ تمہارے کہنے کو ہم حق جانیں گے، اس لیے کہ تم ایک سچے آدمی ہو اور ہم نے آج تک تمہیں جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہے اور میں اس کی طرف سے مامور کیا گیا ہوں اس بات پر کہ تمہیں دین حق کی دعوت دوں اور تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، حکم الہی کی اطاعت کرو۔ اگر تم لوگوں نے اطاعت الہی نہ کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب نازل ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ پیغمبر اسلام ابھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب پکارا کہ اے محمد، کیا تم نے صرف یہی کہنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا ہے اور تمہیں ذرا یہ خیال نہ ہوا کہ یہ باتیں ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی؟ اور ہم اپنا کام چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے۔ اور پھر ابو لہب تمام لوگوں سے مخاطب کر کے بولا کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر کان مت دھرو، گھروں کو واپس جاؤ، یہ محمد اپنی عقل کھو بیٹھا ہے، نعوذ باللہ۔ اس بات پر تمام لوگ منتشر ہو کر واپس چلے گئے، صرف 2 بندے ہی وہاں رہے، ایک حضرت علی ابن ابی طالب اور دوسرے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کے خاندان والوں نے شدید مذاق اور طنز کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر قریش، خصوصاً ابو لہب اور اس کی بیوی نے محسوس کیا کہ زبانی حملے اور طعن و تمسخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اثر نہیں کر رہا، تو انہوں نے دوسری طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانا شروع کر دی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی آپ کے گھر پر پتھر پھینکتے، کھڑکیاں لکڑی کی ہوتی تھیں اور پتھر لگنے سے ٹوٹ جاتی۔ وہ مردہ جانور اور گندگی اٹھا لاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پھینک دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے تو ابو لہب اور ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکتے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اور سر مبارک زخمی ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن سے خون صاف فرماتے،
لیکن جب انسان کو اس کا نصب العین معلوم ہو تو اسے درد اور تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ بدبخت ام جمیل جو شاعرہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آتے اور اپنے پاؤں سے کانٹے نکالتے تو زخموں سے خون جاری ہو جاتا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر اذیت پہنچائی کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھے کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو تیرے دین کو قبول کریں۔ اس حرف شکایت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کے لیے چند آیات پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کہہ کے پکارو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو۔ تمہاری طرف سے ہم مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے بہت تکالیف اور مصیبت اٹھانا پڑی، یہاں تک کہ ایک روز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گھر پر ہی تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں بیٹیاں جو ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح میں تھیں اپنے سامان کے ہمراہ آ گئیں اور اپنے والدین سے کہا کہ ہمارے شوہروں نے ہمیں طلاق دے دی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کیوں طلاق دی ہے؟ تو بیٹیوں نے کہا کہ ہمارے شوہر نے ابو لہب اور ام جمیل کے کہنے پر ہمیں طلاق دی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ تمہاری بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہوں، جس سے اس وقت سارا مکہ نفرت کرتا ہے، اور اس طرح کے گھرانے سے رشتہ داری جوڑنا باعث تنگ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے سے بہت متاثر ہوئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی فرمائی۔ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام اور اپنے عزیز و رشتہ داروں کی طرف سے سنگین اور بے رحم تکالیف دی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کی خاطر ان تمام تکالیف کو صبر سے برداشت کیا اور اپنے فرائض سر انجام دیے، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دین اسلام عروج پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی ماں کی گود میں ہی اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اور حوصلہ